جی ناظرین، آج ہم میئر حیدرآباد سیکٹریٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر آج ہم میئر حیدرآباد کاشف شورو صاحب سے بات چیت کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے جب سے چارج سنبھالا ہے حیدرآباد میئر کا، اس کے بعد سے حیدرآباد کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں اور ان فیوچر ان کی کیا پلاننگز ہیں۔ تو آئیے ہم حیدرآباد میں کاشف شورو صاحب میئر حیدرآباد سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ وہ حیدرآباد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میری پہلی کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد کو ایک ماسٹر پلان کے طرز کے طور پہ بنایا جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چاہ رہا ہے ہر جگہ پہ اپنی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، کوئی انفراسٹرکچر ہو نہ ہو، لوگوں کو وہ پلاٹ مل جاتے ہیں، پھر لوگ بیچارے وہ فائلیں لے کے پھر در ٹوکریں کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں پہ سڑکیں بھی بنا کے دو، اب یہاں پہ ہمیں پورا انفراسٹرکچر ڈال کے دو۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک پورا ماسٹر پلان ہونا چاہیے کہ شہر انڈسٹری کس طرح بڑھے گی، کیا ہے ابھی ایجوکیشن کے لیے کیا کون سے سیکٹر آپ اس کے لیے رکھیں گے، ایگریکلچر کس طرح بڑھے گی، شہر کس طرح بڑھے گا، پبلک ٹرانسپورٹ کتنی ہوگی، اس کے لیے سڑکوں کی کیا کنڈیشن ہوگی، ٹریفک کے کیا مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ماسٹر پلان میں طے کرنی تھی۔ تو میری کوشش ہے کہ ایک تو میری ماسٹر پلان والوں کے ساتھ بات ہوئی تھی، سندھ گورنمنٹ بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں ایک دو میٹنگیں ہوئی ہے، بہت پیش رفتہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوں گے حیدرآباد کے، ان سب کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگیں کر کے یہ ایک تو ماسٹر پلان ہمیں بنانا چاہیے، بن رہا ہے جو، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ سب اسٹیک ہولڈر آئیں اور وہ پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے اس میں جو بھی پروپوزل ہیں وہ دیں کہ بھائی آگے شہر کو کیسے ہمیں لے کے چلنا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد میں کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، ساری حیدرآباد میں، جیسے آپ نے بتایا کہ سڑکیں ہیں جو انٹرنل، کچھ سڑکیں ایسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارا کام بھی کیا تھا اور آن گوئنگ جو ان کی اسکیمیں چل رہی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان آن گوئنگ اسکیموں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، اس کی وہ کر رہا ہوں، مانیٹرنگ کر رہا ہوں کہ وہ کام صحیح ہو۔ جو ڈپارٹمنٹ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہوں تاکہ وہ کام صحیح کریں، پھر نہیں کریں گے کام صحیح تو پھر وہ اپنا خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو اسی طرح سے جو آن گوئنگ اسکیمیں وہ چل رہی ہیں، باقی فیوچر پلاننگ ہم نے جو اس حوالے سے کی ہے، سیوریج کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ٹریفک کے معاملات ہیں جن کے لیے ہمیں انڈر پاس یا فلائی اوورس بنانی ہے، ہمیں سڑکوں کو وائڈ کرنا ہے، تو اس سے بہت سارے سگنل ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہیں ہمارے پاس مسائل، لیکن زیادہ تر ہمارے پاس مسائل ہے سیوریج کا اور سڑکوں کا، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے بہتر کر دی، ہمیں حیدرآباد میں 2016 سے لے کے ایک رنگ روڈ بن رہے ہیں حیدرآباد کے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حیدرآباد میں جو دیکھ رہا ہوں یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی سالوں میں اور بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پہلے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور ایچ ڈی اے نے ان کو چھوٹے چھوٹے زونوں میں 2 یونین کمیٹیاں لے لی، ایک یونین کمیٹی لے لی، اس کا وہ اپنا اسکیچ بنا کے اپنی طرف سے بیٹھے ہیں۔ بھائی ماسٹر پلان میں آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ ماسٹر پلان کی طرف تک پیش و رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے۔ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، میں آپ کے توسل سے ان تک سب تک میسیج سے ان سے بات ہوتی رہتی ہے، تو میسیج دینا تھا کہ آئیں بیٹھیں حیدرآباد کی شہر کے لیے بہتری کے کام کریں تاکہ آگے چل کے جو بھی انفراسٹرکچر بنے وہ اس ماسٹر پلان کی طرف بنے۔ ایسے نہ ہو کہ بھائی آج روڈ بن گیا، کل پھر ڈپارٹمنٹ آیا، اس نے کہا سر یہاں پہ تو نالا بننا ہے، اس نے پھر روڈ کھدائی کر دیا، پھر وہ پیسے ضائع۔ تو یہ عوام کے پیسے بھی ضائع نہ ہو اور ایک مضبوط انفراسٹرکچر بھی بن جائے ہمارا، جس سے لوگوں کو سہولت بھی ہو۔ دیکھیں، ایک کچی آبادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں لوگ
جن کے گھر نہیں ہوتے، ان کو جہاں پہ جگہ مل جاتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ بستیاں بن جاتی ہیں نا، بستیوں سے سوسائٹیز بن جاتی ہے، کالونیز بن جاتی ہے اس طرح سے. تو ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان کو ایک جگہ دینی ہوگی ٹھیک، تاکہ وہ اپنا گھر اس جگہ پہ بنائے جہاں پہ ان کا رائٹ بھی ہے. جیسے جو کچی آبادیوں میں آپ کو پتہ ہے ابھی 2022 سے سلسلہ شروع ہوا ہے کچی آبادیوں کا. وہ ان کو چیئرمین صاحب بلال بھٹو زرداری صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا، وہ پروگرام سندھ گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا تھا، اور وہ ان میں سے کچی آبادیاں کو مالکی حقوق غریب لوگوں کو دے رہے ہیں جو ہزاروں سالوں سے وہیں پہ بیٹھے ہیں. وہیں پہ بیٹھے ہیں. اب ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کا، ٹھیک ہے، غریب لوگ ہیں، وہ حاری ہیں، مزدور ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی روزمرہ کی چیزیں بھی نہیں لے سکتے. وہ تو ان کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا کہ وہ جائیں اداروں کے پاس اور جا کے پیسہ خرچ کریں اور وہاں پہ جا کے اپنے گھر مالکی. تو اس لیے سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا چیئرمین صاحب نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا کچی آبادی. ان ہزاروں سالوں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو وہ رائٹس مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ان کچی آبادی رائٹس مل جائیں گے تو ظاہر ہے ان لوگوں کو ایک گھر اپنا ٹھکانہ مل جائے گا ان کے نام، خواتین کے نام. ایک بڑا اچھا انیشیٹو. ایک تو ایک شہر جو ان پلان کچی آبادیاں بن رہی ہے، کوئی گرین بیلٹ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ وہاں سے جائیں گے. وہ ایک پراپر ایک پلان کے تحت جا کے ان کی سوسائٹیاں ہوں گی، بنے گی، جہاں پہ ان کو سڑکیں ملیں گی، ان کو پارکس ملیں گے، ان کو امینٹی ایریا ملے گی، ان کو اسکول ملیں گے، ہاسپٹل کے لیے پلاٹ ملیں گے، ساری چیزیں ملیں گی. تو وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے، وہ ہزاروں سالوں سے بیٹھے ہیں. تو ان کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی جس طرح سے وہ لوگوں کو مل رہی ہیں تو ان کو بھی ملیں گی. میرٹ پہ تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. رہی بات کہ چیک اینڈ بیلنس کی، تو ابھی ہمارے جو ایچ ایم سی میں میئر ہے، ہمارے ایچ ایم سی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری کاؤنسل ہے، اس میں ہم نے کمیٹیاں، سب کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو کمیٹیوں اور سب کمیٹیوں کو ہم نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے، اور میں خود ان کی نگرانی بھی کرتا ہوں تاکہ ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. جو جو کام ہو رہے ہیں، ٹیکس کے متعلق ہو رہے ہیں، لینڈ کے متعلق ہو رہے ہیں، یا انفراسٹرکچر کے ہو رہے ہیں، ڈسٹرکٹ میں اوور آل ہیلتھ، جو جو کام ہو رہے ہیں ان سب کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھا جائے. پارک ہے، گرین بیلٹ ہے، انکروچمنٹ ہے، اسپورٹس گراؤنڈ ہے، سوشل جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر ایک اچھی طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. تو اس کے لیے ہم نے کمیٹیاں، سب کمیٹیاں، کاؤنسل ہے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ایک بجٹ ہوتی ہے، اس بجٹ میں ہر چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کے لیے آپ نے کتنی بجٹ ہے، کیا اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس، فنڈس کی کیا اویلیبلٹی ہے، آگے کیا ریفارمز کرنے ہیں، ہمیں ٹیکس کلیکشن کیا کرنا ہے، ٹیکس کا بوجھ عوام کے اوپر کتنا ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. یہ سارے کاؤنسل کے ممبران اس کی اپروول دیتے ہیں اسمبلی میں. قرارداد پیش ہوتی ہے اس کے حق میں یا اپوزٹ میں، جتنے بھی ووٹ پڑتے ہیں پاس ہوتی ہے، نہیں ہوتی. مین مسئلہ ہے آپ ٹیکس لوگوں کے اوپر کتنا لگا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھیں بلدیہ کی جو اوور آل ہماری بجٹ بنی ہے وہ بنی ہے تقریباً 4 ارب 13 کروڑ پہ انکم ہے اور 8 لاکھ، ٹھیک ہے، اور 4 ارب 13 کروڑ تقریباً سم تھنگ 13 لاکھ روپے وہ انکم ہے، اور 4 کروڑ 13 لاکھ 8 لاکھ روپے ایکسپینسز ہے. کوئی 5 لاکھ روپے نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، 5 لاکھ روپے سیونگ والی نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. 4 ارب 4.25 ارب میں سے 5 لاکھ روپے نان ڈیولپمنٹ فنڈ. یہ پروپوزل ہوتا ہے آپ کا. آپ ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے ہمیں پیسے بچیں گے، ٹھیک ہے. بچیں گے کیسے؟ آپ کو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. او زی ٹی شیئر تو آپ کا فکس ہوتا ہے، وہ تو گورنمنٹ سے آتا ہے. اب جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں اپس ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ تر ڈاؤن ہی فال ہوتے ہیں، اپس نہیں ہوتے.
تو ٹیکس والے جو کلیکشن کرتے ہیں وہ تو یا ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک، کئی وجوہات کی وجہ سے، یا کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، اسٹرائک ہو جاتی ہے، یہ تو اس میں ٹیکس سارے بہت سارے ٹیکسوں کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہمیں شارٹ فال ہو جاتا ہے فنڈس میں. تو اسی وجہ سے بھی بہت سارے یہ پروپوزل میں بھی بہت ساری اور بھی کمی ہو سکتی ہے، جو انکم ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک پروپوزل ہوتا ہے بنا ہوا کہ بھائی یہ ہم سیلری اتنی ہے وہ تو کنفرم ہوتی ہے، پینشن اتنی ہے کنفرم ہے، گریجویٹی اکوموڈیشن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ زیادہ تر انکروچمنٹ سافٹ انکروچمنٹ ہے، موویبل انکروچمنٹ. اس کا کیا ہوتا ہے کہ آج آپ نے یہاں سے چیئرس، ٹھیلا، ریڑا، پتاری ہٹائیں، انہوں نے یہاں سے ہٹ گئے، وہ جا کے اگلے دوسرے ٹاؤن میں بیٹھ گئے، دوسرے روڈ پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وہ انکروچمنٹ موو ہوتی رہتی ہے اور ٹیمیں بھی موو ہوتی رہتی ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ ان کا سامان ملتا ہے ضبط کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ وہ بھاگ بھی جاتے ہیں، ریلے والے، ریڑے والے، ٹھیلے والے، سائیکل والے، یہ وہ جو، تو ان کو جب تک ایک پراپر جگہ نہیں ملے گی یہ اسی طرح سے روڈوں پہ اوپر گھومتے رہیں گے، اور انکروچمنٹ والے اسی طرح سے ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ہٹاتے رہیں گے، پھر آ جاتے ہیں. تو ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کہیں ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ یہ سے ایڈجسٹ ہو جائیں، تاکہ وہاں پہ جا کے یہ اپنا روزگار بھی کرے. ٹھیک ہے، اور ہماری ایفیشنسی بھی وہاں پہ نہ لگے ان لوگوں کے پیچھے. لیکن بلدیہ کے ابھی جو ٹوٹل ملازم ہے 1600 سے زیادہ ہے، 1600 میرے خیال میں 54 ہے. ٹھیک ہے، 1654 اپروکسیمیٹلی کوئی جوائننگ ہوتی رہتی ہیں، ریلیو ہوتے رہتے ہیں، اب ہوتے رہتے، لیکن اتنے ہی ملازمین ہیں. اور ان کی جو سیلریز ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 14-15 کروڑ پہ پینشن سمیت پر منتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں ابھی تک سالڈ ویسٹ ہمارا جو ٹرانزیکشن پیریڈ چل رہا ہے، سالڈ ویسٹ والوں کے ساتھ نثار سمرو ہیں ان کے یہاں پہ چیک کریں، تو ہماری ہر ہفتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے پاس کمپلین آتی ہے ہم اسی ٹائم، ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، ہمارے ساتھ بھی ہے ہمارا بندہ، سیل بنایا ہوا ہے، جو بھی کمپلین آتی ہے ہم اسی ٹائم فارورڈ کرتے ہیں، وہ اسی دن یا تو نیکسٹ ڈے پہ وہ کمپلین سولو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کام ہو رہے ہیں. اور جو 30-40 سالوں سے ہمارے پاس جو کچرے کے ڈھیر لگے پڑے تھے ان کو سالڈ ویسٹ والوں نے جا کے ابھی ریموو کر کے کلین کیا ہے. شہر میں آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ عوام بھی اس سے مطمئن ہے.